السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد فیصل مصطفی ہے۔ میں اوکاڑا میں پریکٹس کر رہا ہوں اور 8 سال سے فیصل ہومیوپیتھی کلینک کے نام سے میرا اوکاڑا میں کلینک ہے۔ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے بواسیر والے لوگوں کے لیے۔ جن لوگوں کو بواسیر ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر ہے وہ لوگ بہت ہی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کچھ آج میں ہدایات بتاؤں گا، ان پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ بواسیر سے جلدی چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ میری باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ لوگ بواسیر کا شکار ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ سرج بات لیں۔ سرج بات کیا ہے؟ سرج بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹپ میں گرم پانی لینا ہے، ہلکا سا گرم پانی ہو، زیادہ بھی نہ ہو، اور اس میں روزانہ 3 سے 4 مرتبہ 10 سے 15 منٹ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو لوگ بواسیر کا شکار ہیں ان کو ایک تو سویلنگ کم ہو جاتی ہے، اریٹیشن کم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ درد میں بھی کافی افاقہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر جو لوگ بواسیر کا شکار ہیں وہ آئس کیوب کا استعمال کریں۔ آئس کیوب اگر نہ ملے تو آپ گھر میں کوئی سوتی کپڑا لیں، اس میں تھوڑی سی برف لے کے اس کے اوپر لپیٹ لیں اس کو، اور اس کی مدد سے ٹکور کریں، اس سے بھی کافی افاقہ ہوتا ہے۔ اس میں آئس کیوب وہاں بہت کام کرتی ہے جہاں مقد کے اندر سوجن ہوگی ہو اور درد بہت شدت اختیار کر چکا ہو، تو آئس کیوب کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بواسیر کا شکار ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں، اس سے بہت ہی بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ آپ کو درد میں آرام آئے گا، سوجن ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اریٹیشن کم ہوگی۔ یہ بہت ہی جو میں نے آپ کو 2 ٹپ بتائی ہیں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں جو لوگ بواسیر کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ نمبر 3 پہ آپ لوگ قبض کا خاص خیال رکھیں۔ جو لوگ قبض کا شکار رہتے ہیں ان کو اگر بواسیر نہیں بھی ہے تو ہو جاتی ہے، اور جن کو بواسیر ہے وہ بھی اس بات پہ فوکس کیا کریں کہ قبض نہ ہونے پائے۔ تو جن لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے وہ کیا کریں؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں قبض ہونے کے بعد وہ لیگزیٹو ٹیبلٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ وقتی طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ لیگزیٹو ٹیبلٹ یا کوئی سیرپ اس طرح کی کوئی چیز آپ پراپر مسلسل استعمال نہ کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ ان کی جگہ جو لیگزیٹو ٹیبلٹ ہے یا کوئی ایسی میڈیسن ہے اس کی جگہ پہ آپ انجیر کا استعمال کریں، اس کے ساتھ آپ امرود کا استعمال کریں، اس پہ گول چھلکا جو ہوتا ہے اس کا استعمال کریں۔ انجیر میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جن چیزوں میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے قبض والے لوگوں کے لیے۔ تو انجیر استعمال کریں، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اس پہ گول کا چھلکا استعمال کریں۔ امرود یہ بھی قبض کشا کا کام کرتا ہے، یہ استعمال کریں۔ نمبر 4 پہ آپ کوشش کیا کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ جو لوگ بواسیر کا شکار ہو چکے ہیں ان کو تو چاہیے کہ دن میں 10 سے 12 گلاس پانی کے ضرور پئیں۔ اس سے خون پتلا بھی رہتا ہے، خون کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور قبض نہیں ہوتی۔ تو پانی کا استعمال ہمیں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پانی ویسے بھی نارمل حالات میں بھی ہمیں پینا چاہیے۔ ہم لوگ خاص طور پہ پاکستانی جو ہیں وہ جب تک ہمیں پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوتی تب تک ہم پانی کو اپنے لیے زہر سمجھتے ہیں، ہم پانی کے قریب تک نہیں جاتے۔ تو کوشش کریں آپ لوگ جن لوگوں کو خاص طور پہ بواسیر ہو چکی ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ پانی سے ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی، تو ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری اور بھی بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں پھل اور سبزیوں پہ۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں، اور ایسے پھل جن سے چھلکا اتارنا ضروری نہیں ہوتا کوشش کریں ان کو چھلکے سمیت ہی کھا لیا کریں، کیونکہ ان کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے۔
کیونکہ کچھ لوگ سیب سے بھی چھلکا اتار دیتے ہیں، حالانکہ آپ چھلکے سمیت بھی اسے کھا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، اور چھلکے کے اپنے فائدے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ جن چیزوں سے آپ چھلکا اتارنا ضروری نہیں ہوتا ان کو چھلکے سمیت ہی کھایا کریں۔ اس میں آپ امرود کا استعمال کریں، گاجر کا استعمال کریں، مولی کا استعمال کریں، چقندر کا استعمال کریں، اور بھی جتنے پھل ہیں جیسا کہ ناشپاتی ہے، اسٹرابری ہے، اس طرح کے جس میں پانی کی بھی ان میں مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ اور نمبر 6 پر آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچا جائے جو ہمیں نقصان دیتی ہیں، جیسا کہ گرم تلی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، مسالہ دار چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، الکوہل سے بچیں، سگریٹ نوشی سے بچیں، چائے کا زیادہ استعمال نہ کریں، اور جو ہوٹلنگ ہے وہ نہ کریں۔ باہر کے جو کھانے ہیں وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں مرچ مسالہ جات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ٹیسٹی تو لگتے ہیں وقتی طور پہ، لیکن بعد میں ہم کسی نہ کسی اسٹومک کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی کوشش کریں کہ سادہ ہی غذا پہ رہا کریں تو زیادہ اچھا ہو۔ آپ لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے بھی رہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہوٹلنگ کریں، کوئی سادہ سی غذا پہ رہا کریں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور کوشش کیا کریں اگر اس طرح کے انسان خود سے کچھ بنا لیتے ہیں تو وہ خود بنا کے استعمال کریں، اور بھی زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہوٹلنگ جتنی آپ لوگ کرتے ہیں اور جتنا مرضی کوئی سادہ غذا کھانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ضرور اس طرح کی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اسٹومک پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو جب اسٹومک پرابلم ہوتی ہے، تیزابیت بڑھتی ہے، گیس قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، تو تب پھر بواسیر ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ہوٹلنگ سے بچیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ چائے زیادہ نہ پی جائے، کچھ چائے گرم اور خشک ہوتی ہے، یہ خشکی بھی پیدا کرتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ایڈکٹ ہیں کہ اگر وہ چائے نہ پیے تو ان کو سکون نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے جسم میں دردیں محسوس ہوتی ہیں، سر درد رہتا ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، تو آپ یہ خود سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی جگہ آپ دودھ کا استعمال کر لیں، اس طرح آپ ایڈکٹ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور چائے سے جتنا بچا جائے زیادہ اچھا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو لوگ چائے سے بچ سکتے ہیں وہ بچیں، اور جو لوگ اس چیز کے عادی ہیں وہ ایک سے آدھا کپ پی سکتا ہے، گرمی ہے لیکن گرمیوں میں تو ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ چائے سے بچے رہیں، زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 7 پہ ہم ایسے لوگوں پہ بات کریں گے جو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں اور بواسیر کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، آفس کا کام کرتے ہیں، کوئی بینک کا کام کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی ڈرائیور ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو گھنٹوں بیٹھے کرتے ہیں، ایسے لوگ بواسیر کا موسٹلی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم موسٹلی بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں اسٹامک پرابلم بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ بواسیر کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اتنی دیر بیٹھنا اذیت سے خالی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ٹیچر ہیں بیٹھے رہتے ہیں، جو لوگ ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام اس طرح کا ہو سکتا ہے جو زیادہ دیر بیٹھ کر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹے بعد ضرور اٹھ کے کچھ چند قدم چل لیا کریں، اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا آپ کو۔ ایک تو جو لوگ بواسیر کا شکار ہیں اس کی جو ہیلنگ ہے وہ اس میں سپیڈ آ جاتی ہے، اور جو لوگ بواسیر کا شکار نہیں ہیں ان کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ بواسیر سے ہی بچے رہیں گے، کیونکہ بیٹھنے سے ہمیں اسٹامک پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کوشش کیا کریں کہ آپ کچھ 1 سے 2 گھنٹے کے بعد ضرور چلا پھرا کریں، زیادہ نہیں تو اسی آپ کمرے میں چل پھر سکتے ہیں جس کمرے میں آپ کام کر رہے ہیں، کوئی 8 سے 10 قدم ادھر چلے جائیں، 8 سے 10 قدم ادھر چلے جائیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کوئی 5-10 منٹ کی واک کریں، لیکن آپ کچھ قدم چلنے سے ہی آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہومیوپیتھک کی وہ کون سی میڈیسن ہے جس کے استعمال کرنے سے ہم بواسیر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔
بواسیر کی مختلف اقسام ہیں اور ان پہ بھی بات کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.